ماڈل فالو کیا جائے گا، یعنی انہیں کیمپس تک محدود رکھا جائے گا، یا فینس کی اس طرف افغان زمین پر ہی رکھا جائے گا اور ان کو انٹرنلی ڈسپلیس لوگوں کے طور پر ٹریٹ کیا جائے. تو پاکستان تو سمجھیے لٹرلی سکھ کی سانس لی ہے کہ وہاں پر صورتحال قابو میں ہے، کیوس ہے، سول وار نہیں. بالکل ٹھیک. آپ کی باتوں سے سوال یہ ہے، ایک طرف کینیڈا کے وزیر اعظم کا بیان ہے اور دوسری طرف پوری دنیا نے پریس کانفرنس لائیو دکھائی ہے، دنیا کو پیغام دیا ہے کہ وہ پرامن ہے، ان سے براہ راست بات چیت کی جائے. کیا دنیا اس بات کو سنجیدہ لے گی؟ آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ دنیا کے پاس چوائس کیا ہے، آپشن کیا ہے؟ کیا دنیا کی کوئی بھی طاقت اس وقت بشمول دنیا کی طاقتور ترین طاقت کے افغانستان میں اتر کر حالات سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے یا وہاں سے نکل رہا ہے؟ کیا نیٹو جانے کو تیار ہے؟ کیا یونائٹڈ نیشنز جانے کو تیار ہے؟ کیا برٹن جانے کو تیار ہے؟ چائنا بھی انٹرنلی ان کے کانفلکٹ میں ملوث ہونے کو تیار نہیں ہے، روس نے بھی ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے پاس اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس دو چوائسز ہیں. ایک چوائس تو یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ بلیم گیم کھیلا جائے، فنگر پوائنٹنگ کی جائے، ان کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے، ان کا اس حصول طاقت کو لیجٹمیسی نہ دی جائے، ریکگنیشن نہ دی جائے، اور پھر وہ جو کریں ہم ان کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے. یا ہم ان کو انگیج کریں، ان کے ساتھ روابط قائم کریں، اور جو اس وقت وہ پازیٹیو میسیجنگ کر رہے ہیں اس کو کلٹیویٹ کریں تاکہ ہم انہیں انٹرنیشنل لا کے دائرے میں رکھ سکیں اور آن دا رائٹ سائڈ آف تھنگز رکھ سکیں. یہ دو چوائسیز ہیں آپ کے پاس. اور اس وقت تو طالبان خود آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم سے رابطہ کیجئے اور ہمیں ریکگنیشن بھی دیجئے اور لیجیٹمیسی بھی دیجئے. ان سے انگیج کر کے ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ کوئی پاور شیئرنگ فارمولا بناؤ، کوئی گورننس ماڈیول ایسا بناؤ جس میں افغانستان کا جو لسانی لینڈسکیپ ہے وہ ریفلیکٹ ہو اور صرف پشتون قابض نہ ہو حکومت پر، بلکہ جو اور اقلیتیں ہیں یا جو اور لسانی طبقے ہیں ان کو بھی حصے داری ہو. پھر دیکھیے ایک بڑی بڑی اہم بات ہوئی ہے جس کے بارے میں شاید کم بات ہوئی، اور وہ یہ کہ بہت ہارڈ کور ایکسٹریمسٹ سنی کے طور پہ دیکھا جاتا تھا طالبان کو. 9 اور 10 محرم ہے، عاشورہ ہے، اور انہوں نے جو امام بارگاہیں ہیں ان کو کھلے رہنے دیا ہے، جو محرم کے جلوس ہیں وہ نکلے ہیں. تو اور یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ جتنے اسلامی فرقے ہیں ہم ان تمام کی عزت کرتے ہیں. میرا خیال ہے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کو کلٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دوسری آپشن بہت خوفناک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، آپ ویسے تو اس سوال کا جواب پہلے سوال کے جواب میں دے چکی ہیں، لیکن امریکہ کا جو رد عمل آیا ہے وہ ناقابل یقین ہے. انہوں نے کہا جی عمل کر کے دکھائیں. اس بات سے لگتا یہ ہے، لہجہ بھی نرم ہے، جیسے ملی جلی گیم کھیلی جا رہی ہے، سب آلریڈی پلان ہے. اب مجھے ذرا یہ بتائیں کہ کیا آفٹر کچھ ٹائم کے بعد ایکسیپٹ بھی کر لیں گے طالبان حکومت کو، مطلب جس طرح باقی دنیا کرتی ہے ہم ویسی کھول کے کام بھی کریں گے ان کے ساتھ؟ میں نے آپ سے گزارش کی نا، طالبان یہاں تک پہنچے کیسے؟ ان کو انگیج کیا، ان سے بات کی، ان کی باتیں مانی، اور طالبان نے ابھی تک اپنا وعدہ امریکیوں سے پورا کیا ہے. اس پورے 3-4-5 مہینے کے عرصے میں جب تواتر کے ساتھ وہ وائلنس آن دا گراؤنڈ زندہ رکھتے تھے، وہ ان کی بارگیننگ چپ ہے. تو طالبان نے وائلنس کا استعمال تو کیا لیکن ایک امریکی فوجی ٹارگٹ نہیں ہوا. پرسکون انخلا ہوا ہے امریکن پرسپیکٹو سے. نہ ان کے املاک کو نقصان پہنچا، نہ ان کے سولجرز کو نقصان پہنچا، ان کے تو کتے بھی سکون سے نکل کر چلے گئے. تو میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ ملی بھگت نہیں ہے، لیکن یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اور یہ طالبان کی پولیٹیکل میچورٹی کی عکاس ہے کہ انہیں پتا ہے کہ امریکہ سے وہ چپخلش کر کے، کانفرنٹیشن کر کے اپنے اہداف کا حصول ممکن نہیں ہے ان کے لیے. اور اسی لیے انہوں نے امریکنز کے ساتھ بھی کولیبوریشن کی ہے، ان کو ہٹ نہیں کیا، ان کو ٹارگٹ نہیں کیا، اپنی پوزیشن آف پاور بھی مینٹین کی ہے. اور اب جب اقتدار ان کے پاس ہے تو اب وہ ریکگنیشن اور لیجیٹمیسی کے لیے آپ کو کاوش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں.
اور اب تک جو انہوں نے کیا ہے میں سمجھتی ہوں میریکل کے 3 دن میں کابل نارمل ہو گیا. جی یہ بھی تو کسی کو امید نہیں تھی نا کہ 3 دن میں وہاں پہ ایک نارمل لائف جو ہے اس کا شروعات ہو جائے گی. وہاں کے لوگ خوفزدہ تھے, وہاں کی عورتیں خوفزدہ تھی, خود چھپ کے گھر میں بیٹھ گئی تھی. آج انہی لوگوں نے باہر نکل کے پروٹیسٹ بھی کیے, وومن ایکٹیوسٹ میں حکومت میں حصہ بھی مانگا ہے, اور طالبان اسپوکس پرسن کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی پر بات بھی کی ہے. This is the first, this is a new for Taliban. No doubt. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اور میرا خیال ہے کہ یہ اس ٹینڈنسی کو, اس ٹریجیکٹری کو کلٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. طالبان تھیوروکریٹک ہوں گے, بالکل ہوں گے. طالبان میں شاید لباس اور دوسری قسم کی قطغنیں آئیں, بالکل آئیں گی. لیکن میں آپ سے آج ایک سوشل میڈیا پہ ایک ٹویٹ ہے جو وائرل ہوئی ہے کہ ڈریس کوڈ پہ قدغن تو فرانس میں بھی ہے نا جی. جی اس کو تو کوئی ریپریسو اپریسو نہیں کہتا. وہاں پہ حجاب پہننے پہ پابندی ہے, یا حجاب نہ پہننے پہ پابندی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. کل ہمارے ساتھ ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحب ہے, وہ بھی یہی بتا رہی تھے کہ ہر علاقے کے اپنے اپنے وہاں کے حساب سے چیزیں چلتی ہیں. جو ہالینڈ میں قانون ہے وہ پاکستان میں بہت برے سمجھے جاتے ہیں, لیکن ہالینڈ کے لیے بڑے وہ نارمل ہیں. تو یہ آپ کی بات بالکل بجائے, اگر طالبان کچھ اس قسم کی چیزیں لے کے آتے ہیں تو وہ بڑا نارمل اس کو لینا چاہیے. ایک بات اس میں اور ایڈ کر دوں میم, میں آج اپنے روٹین ورک پہ تھا تو میرے ایک کسٹمر ہیں, شی از فرام افغانستان, اور وہ شیعہ ہیں, اور وہ 20 سال پہلے والے جو طالبان کا تھا اس میں یہاں پہ آئے تھے. دے آر ویری اگینسٹ اینڈ شی واز ویری ہیپی. وہ سوچ رہی تھی یا کہہ رہی تھی کہ میری فیملی وہاں سے اپنا سامان باندھ کے جا رہے تھے, بٹ آئی ایم ویری ہیپی کہ میری فیملی نے, وہ شیعہ ہے, آج بارگاہ بھی گئے ہیں, اور پلس انہوں نے آج دکان بھی کھولی ہے. تو جو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ 3 دن میں اتنے نارمل ہوا ہے, اٹس ریئلی ویری مطلب انبلیویبل. اس کو نہ صرف یہ کہ امام بارگاہیں کھلی ہیں, امام جی بارگاہوں میں لوگ گئے, بلکہ طالبان نے امام بارگاہوں کو سیکیورٹی فراہم کی ہے. اور دیکھیے طالبان کو بھی یہ بات پتا ہے کہ ان کا ہر ایکشن جو ہے وہ انڈر گلوبل سرچ لائٹس ہے. وہ ہر چیز اس وقت سوشل میڈیا پہ لمحوں میں وائرل ہوتی ہے. تو آئی تھنک طالبان کم از کم اس وقت بہت کانشیس ہیں کہ ان کو نیگیٹو پروپیگنڈا نہ ملے, اور جو ان کا بیگیج ہے اس نیگیٹیوٹی کا, اس بیگیج سے وہ آگے نکل سکے. اور اگر وہ کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں بھی ان کی طرف ہاتھ بڑھانے کی ضرورت ہے, ان کو کلٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس بات میں اب کوئی ابہام نہیں ہے کہ طالبان ول میک دا نیو پولیٹیکل فیس آف افغانستان. دس از دا گراؤنڈ ریالٹی. چائنا ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے, ٹرکی ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے, روس نے بھی مثبت رویے کا اظہار کیا ہے. آپ نے ابھی خود فرمایا امریکہ بھی نیگیٹو نہیں ہے. پاکستان ظاہر ہے, ہمیں پتا ہے کہ اگر وہاں کیوس ہوگا تو پھر ہمارے ساتھ کتنا مسئلہ کھڑا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اوور آل جو لوگ افغانستان کی گراؤنڈ ریالٹی کو سمجھتے ہیں, جو لوگ افغانستان کی سمجھیے ایتھنک لینڈسکیپ کو سمجھتے ہیں, ان کا خیال تمام کا یکجا طور پر یہ ہے کہ جو افغانستان کا حل ہے نا, وہ افغانستان سے نکلنا چاہیے. 40 سال سے ہم افغانستان پہ امپوز کر رہے ہیں اوپر سے فیصلے اندر سے ہونے دیں. میں آپ کو ایک اور بات گزارش کر دوں, پھر میں بات ختم کروں گی. ہم نے ابھی ایک کتاب نکل آئے گی تقریباً نیکسٹ 15 ڈیز میں, وہ کتاب میں نے ایڈٹ کی ہے ڈاکٹر نوشین کے ساتھ, اور اس کتاب میں ہمارے پاس 6 کنٹریبیوٹرز افغانستان سے اور 6 کنٹریبیوٹرز پاکستان سے, اور سب کا مشترکہ خیال یہ ہے کہ جو افغانستان کے مسئلے کا حل ہے وہ اس کی تاریخ میں روٹڈ ہے. اور تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ افغانستان پر نہ باہر سے اور نہ اوپر سے فیصلے مسلط کیے جا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ بات آپ کی بہت بڑی ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو کرنے دے جائے. اچھا, ایک جو کردار ہیں وہ ملا برادر 20 سال سے افغانستان کے بعد لوٹے ہیں, وہ ان کی تاریخ کیا ہے؟ وہ پاکستان کے جیل میں بھی رہ چکے ہیں, اس وقت افغانستان کی قیادت انہیں سونپے جانے کی بات ہو رہی ہے. پاکستان کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہوگا؟ دیکھیے, میں ایک انڈیویجول کا رویہ پاکستان کے ساتھ کیسا ہوگا یہ اہم نہیں ہے. جو طالبان کا ایز اے کلیکٹو فورس پاکستان کے ساتھ رویہ ہے وہ انہوں نے اس کا اظہار کیا. انہوں نے کہا ہمارے بہتر تعلقات ہیں اسلام آباد سے, بیجنگ سے اور ماسکو سے, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی